آج جس عہد ساز شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سر علامہ محمد اقبال۔ السلام علیکم، پاکستان بائیوگرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ علامہ محمد اقبال ایک جنوبی ایشیائی مصنف، فلسفی اور سیاستدان تھے جن کی اردو زبان میں شاعری کو 20ویں صدی کے عظیم ترین اور انقلابی لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ بڑے پیمانے پر شاعر مشرق کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اردو اور فارسی میں شاعری کی۔ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیواں بنانے کا طریقہ۔ علامہ اقبال کی شاعری کا ویژن انگریزوں کے زیر اقتدار ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ثقافتی اور سیاسی آئیڈیل پاکستان کے لیے تحریک کو متحرک کرنا تھا۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آئیے بات کرتے ہیں اب علامہ اقبال کی ابتدائی زندگی کے بارے میں۔ علامہ اقبال نسلی کشمیری مسلم خاندان میں پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پرورش پائی۔ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں BA اور MA مکمل کیا۔ انہوں نے 1899 سے لے کر 1903 تک اورینٹل کالج لاہور میں عربی کی تعلیم دی۔ اس دوران انہوں نے بڑی حد تک لکھا۔ اس وقت کی اردو نظموں میں جو مقبول رہتی ہیں ان میں شامل ہے پرندے کی فریاد اور جانوروں کے حقوق سے متعلق ابتدائی مراقبہ بھی، اور ترانہ ہندوستان۔ بچوں کے لیے تیار کردہ یہ دونوں نظمیں ان کی بہت مشہور ہوں۔ 1905 میں وہ یورپ میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے وہ انگلینڈ گئے جہاں انہوں نے ٹرینی کالج کیمبرج میں دوسرا BA مکمل کیا اور اس کے بعد لنکن ان بار میں بلایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے میونخ یونیورسٹی میں فلسفے میں PhD کی ڈگری جرمنی سے حاصل کی۔ 1908 میں لاہور واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک قانون دان کے طور پر پریکٹس شروع کی، لیکن سیاست، معاشیات، تاریخ، فلسفہ اور مذہب پر علمی کام لکھنے پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ وہ اپنے شاعرانہ کاموں کے لیے بہت مشہور ہیں، جن میں اسرار خدا بھی شامل ہے، جس کے بعد انہوں نے نائٹ ہوڈ، روموز اور بانگی درا سے بھی نوازا گیا۔ ایران میں جہاں وہ اقبل لاہوری کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ اپنے فارسی کاموں کے لیے بہت زیادہ احترام رکھتے ہیں۔ اقبال پوری دنیا میں اسلامی تہذیب کی سیاسی اور روحانی بحالی کا ایک مضبوط حامی تھے، لیکن خاص طور پر جنوبی ایشیا میں انہوں نے اس کے اثر کو پہنچانے والے لیکچرز کا ایک سلسلہ اسلام میں مذہبی فکر کی تعمیر نو کے طور پر شائع کیا۔ اقبال 1927 میں پنجاب قانون ساز کونسل کے لیے منتخب ہوئے تھے اور انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں متعدد عہدوں پر فائز رہے تھے۔ الہ آباد میں لیگ کے سالانہ جلسوں میں اپنے 1930 کے صدارتی خطاب میں انہوں نے برطانوی حکمرانی والے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی فریم ورک تشکیل دیا۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد انہیں وہاں کا قومی شاعر نامزد کیا گیا۔ علامہ اقبال کو پاکستان میں حکیم الامت اور مفکر پاکستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا خاندان ایک کشمیری پنڈت تھا جو 15ویں صدی میں اسلام میں تبدیل ہوا تھا اور جن کی جڑیں کلگام کے جنوبی کشمیر گاؤں سے جا کر ملتی تھیں۔ 19ویں صدی میں جب سکھ سلطنت کشمیر کو فتح کر رہی تھی تو ان کے دادا کا کنبہ پنجاب منتقل ہو گیا۔ اقبال کے دادا سر تیج بہادر سپرو کا 8ویں کزن تھے، ایک اہم وکیل اور آزادی پسند لڑکے تھے جو بالآخر اقبال کے مداح بنے۔ اقبال نے اکثر اپنی تحریروں میں اپنے کشمیری نسب کا ذکر کیا اور اس کو بہت یاد کیا۔ اسکالر انیم شمل کے مطابق
اقبال کے والد شیخ نور محمد ایک درزی تھے۔ باضابطہ طور پر تعلیم یافتہ نہیں تھے بلکہ ایک مذہبی آدمی تھے۔ اقبال کی والدہ امام بی بی سمبریال سے تعلق رکھنے والی ایک کشمیری شائستہ کے طور پر بیان کیا گیا تھا، جنہوں نے غریبوں اور ان کے پڑوسیوں کو ان کی پریشانیوں میں مدد فراہم کی۔ وہ 9 نومبر 1914 کو سیالکوٹ میں انتقال کر گئیں۔ اقبال اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی موت پر انہوں نے ایک جگہ پر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ کون میری آبائی جگہ پر بے چینی سے میرا انتظار کرے گا؟ اگر میرا خط پہنچنے میں ناکام رہا تو کون بے چینی کا مظاہرہ کرے گا؟ میں ان شکایات کے ساتھ آپ کی قبر کا دورہ کروں گا۔ اب آدھی رات کی دعاؤں میں کون میرے بارے میں سوچے گا؟ آپ کی ساری زندگی آپ کی محبت نے عقیدت کے ساتھ میری خدمت کی۔ جب میں آپ کی خدمت کے لیے فٹ ہو گیا تو آپ روانہ ہو گئیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں۔ اقبال 4 سال کے تھے جب انہیں قرآن کو پڑھنے کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایک مسجد بھیج دیا گیا۔ انہوں نے عربی زبان کو اپنے استاد مدرسہ کے سربراہ اور سیالکوٹ کے اسکاچ مشن کالج میں عربی کے پروفیسر سید میر حسن سے سیکھا، جہاں انہوں نے 1893 میں میٹرک کیا۔ انہوں نے فیکلٹی کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کی سطح حاصل کی۔ 1895 میں آرٹس ڈپلومہ کیا اور عربی 1897 میں، اور خان بہادر D.F.S. جلال الدین مینٹل جیتتے ہوئے جب انہوں نے عربی میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 1890 میں انہوں نے اس کالج سے ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور پنجاب یونیورسٹی میں فلسفے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں علامہ اقبال کی ذاتی زندگی میں۔ علامہ اقبال کی پہلی شادی 1895 میں ہوئی تھی جب وہ 18 سال کے تھے۔ ان کی دلہن کریم بی بی گجراتی معالج خان بہادر عطا محمد خان کی بیٹی تھیں۔ ان کی بہن ڈائریکٹر اور میوزک کمپوزر خواجہ خورشید انور کی والدہ تھیں۔ ان کے اہل خانہ نے شادی کا اہتمام کیا اور اس جوڑے کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی مہرات بیگم اور ایک بیٹا آفتاب اقبال، جو بیرسٹر بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اور بیٹا 1901 میں پیدائش کے بعد فوت ہو گیا تھا۔ اقبال اور کریم بی بی 1910 سے 1913 کے درمیان کہیں الگ ہو گئے۔ ان کے باوجود اپنی موت تک ان کی مالی مدد کرتے رہے۔ اقبال کی دوسری شادی مختار بیگم کے ساتھ ہوئی تھی اور یہ دسمبر 1914 میں گزشتہ نومبر میں اقبال کی والدہ کی موت کے فوراً بعد ہی منعقد ہوئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، لیکن 1924 میں پیدائش کے فوراً بعد ہی ماں اور بیٹا دونوں کا انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں اقبال نے سردار بیگم سے شادی کی اور وہ ایک بیٹے جاوید اقبال کے والدین بن گئے، جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں علامہ اقبال کی یورپ میں اعلیٰ تعلیم پر۔ اقبال مغرب میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں ان کے فلسفے کے استاد سر تھامس آرنولڈ کی تعلیمات سے متاثر تھے۔ 1905 میں اس مقصد کے لیے انہوں نے انگلینڈ کا سفر کیا، جبکہ وہ پہلے ہی فریڈرک اور ہنری برڈسن سے واقف تھے۔ اقبال نے انگلینڈ روانہ ہونے سے پہلے ہی رومی کو تھوڑا سا دریافت کیا اور مثنوی کو انہوں نے اپنے دوست سوامی رام کو سکھایا، جو بدلے میں ان کو سنسکرت کی تعلیم دیتے تھے۔ اقبال نے یونیورسٹی آف کیمبرج کے کالج سے اسکالرشپ کے لیے کوالیفائی کیا اور 1906 میں بیچلر آف آرٹس حاصل کیا۔ لندن میں انہوں نے BA کی ڈگری لی اور وکیل کی حیثیت سے مشق کرنے کے لیے اہل بن گئے۔ اسی سال میں انہوں نے لنکن ان میں بیرسٹر کی حیثیت سے بار میں گئے اور 1907 میں اقبال اپنی ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی چلے گئے۔ برطانیہ اور جرمنی میں مصنف عطیہ فیضی کے ساتھ گہری دوستی ہو گئی۔ جب اقبال 1907 میں ہیڈلبرگ میں تھے، ان کی جرمن پروفیسر ایما وگنٹ نے انہیں گونٹے کے فاسٹ ہائن اور بنشے کے بارے میں تعلیم دی۔ انہوں نے 3 ماہ میں جرمنی میں مہارت حاصل کی۔ یورپ میں اپنے مطالعے کے دوران اقبال نے فارسی میں شاعری لکھنا شروع کی۔ انہوں نے اس زبان میں لکھنے کو ترجیح دی، کیونکہ ایسا کرنے سے اپنے خیالات کا اظہار ان کے لیے بہت آسان ہو گیا اور وہ پوری زندگی فارسی میں مسلسل لکھتے رہے۔ اقبال نے 1899 میں اورینٹل کالج میں ماسٹر آف آرٹس میں ڈگری مکمل کرنے کے بعد عربی کے قارئین کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اس کے فوراً بعد ہی گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے جونیئر پروفیسر کے طور پر منتخب ہوئے، جہاں وہ ماضی میں بھی طالب علم رہے تھے۔
انہوں نے 1905 میں انگلینڈ روانہ ہونے تک وہاں کام کیا۔ 1907 میں وہ اور 1908 میں پی ایچ ڈی کے لیے جرمنی گئے تھے۔ وہ جرمنی سے واپس آئے اور اسی کالج میں دوبارہ فلسفہ اور انگریزی ادب کے پروفیسر کی حیثیت میں شامل ہوئے۔ اسی عرصے میں اقبال نے لاہور کی چیف کورٹ میں قانون پر عمل کرنا شروع کیا، لیکن انہوں نے جلد ہی قانون کی مشق چھوڑ دی اور خود کو ادبی کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ انجمن حمایت اسلام کا ایک سرگرم رکن بن گئے۔ وہ اسی تنظیم کے جنرل سیکرٹری بن گئے۔ اقبال کے اپنے کام میں بنیادی طور پر انسانی معاشرے کی روحانی سمت اور ترقی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جو ان کے سفر کے تجربات اور مغربی یورپ اور مشرق وسطیٰ میں قیام کے تجربات کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ وہ مغربی فلسفوں میں جیسے بنشے، برگسن، گونٹے سے گہرا اثر تھا۔ انہوں نے اس سارے تجربات کو اپنی قوم کی اصلاح میں وقف کر دیا۔ رومی کی شاعری اور فلسفے نے اقبال کو سختی سے متاثر کیا۔ بچپن سے ہی مذہب کی گہرائیوں سے بنیاد رکھی، اقبال نے اسلام کے مطالعے، اسلامی تہذیب کی ثقافت اور تاریخ اور اس کے سیاسی مستقبل پر شدت سے توجہ مرکوز کرنا شروع کی، جبکہ رومی کو ان کے رہنما کے طور پر قبول کیا۔ اقبال کے کام اپنے قارئین کو اسلامی تہذیب کے ماضی کی شان کی یاد دلانے اور معاشرتی سیاسی آزادی اور عظمت کے ذریعے اسلام پر خالص روحانی توجہ کے پیغام کی فراہمی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اقبال نے مسلم ممالک کے اندر اور اس کے درمیان سیاسی تفریق کی مذمت کی اور عالمی اسلام برادری یا امت کے لحاظ سے اکثر اس کی نشاندہی کی اور اس کی بات بھی کی۔ اقبال کی شاعری کا 20ویں صدی کے اوائل میں بہت سے یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ اقبال کے اسرار خودی اور جاوید نامہ کا بالترتیب را انکلسن اور اے جے آربرے نے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اقبال نے اسپین اور افغانستان کے سفر سے واپس آنے کے بعد گلے کی پراسرار بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے آخری سال چودھری نیاز علی خان کو پٹھان کوٹ کے قریب جمال پور اسٹیٹ میں دارالاسلام ٹرسٹ انسٹیٹیوٹ کے قیام میں مدد فراہم کرنے میں صرف کیا، جہاں کلاسیکی اسلام اور عصری سماجی سائنس میں مطالعے کو سبسڈی دینے کا منصوبہ تھا۔ انہوں نے ایک آزاد مسلم ریاست کی بھی وکالت کی۔ اقبال نے 1934 میں قانون کی مشق کرنا چھوڑ دی تھی اور بھوپال کے نواب نے انہیں پینشن دی تھی۔ اپنے آخری سالوں میں وہ اکثر مشہور صوفی علی حجویری کے درگاہ کا دورہ کرتے تھے، روحانی رہنمائی کے لیے لاہور میں۔ اپنی بیماری سے کئی مہینوں تک تکلیف کے بعد 21 اپریل 1938 کو اقبال لاہور میں فوت ہو گئے۔ ان کی مقبرہ بادشاہی دھن اور لاہور قلعے کے داخلی دروازے کے درمیان منسلک باغ حضوری میں واقع ہے اور سرکاری محافظ اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو کہ حکومت پاکستان کی طرف سے فراہم کردہ ہے۔ علامہ اقبال جیسی عہد ساز شخصیت نے اپنی ساری زندگی قوم کی اصلاح میں صرف کر دی۔ 1908 میں بھی انگلینڈ سے واپسی کے بعد انہیں پنجابی اشرافیہ کی طرف سے کافی پہچان ملی تھی اور وہ میاں محمد شفیع سے قریب سے وابستہ تھے۔ جب آل انڈیا مسلم لیگ کو صوبائی سطح تک بڑھایا گیا اور شفیع نے پنجاب مسلم لیگ کی ساختی تنظیم میں نمایاں کردار ادا کیا، تو اقبال کو شیخ عبدالعزیز اور مولوی محب الانعام کے ساتھ پہلے 3 مشترکہ سیکرٹریوں میں سے ایک بنایا گیا۔ قانون کی مشق اور شاعری کے مابین اپنا وقت تقسیم کرتے ہوئے اقبال مسلم لیگ میں سرگرم رہے۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں ہندوستانی شمولیت کی حمایت نہیں کی اور محمد علی جوہر اور محمد علی جناح جیسے مسلم سیاسی رہنماؤں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے۔ وہ مرکزی دھارے میں شامل ہندوستانی نیشنل کانگریس کے نکات تھے، جسے وہ ہندوؤں کے زیر اثر سمجھتے تھے، اور وہ لیگ سے مایوس ہو گئے تھے۔ جب 1920 کی دہائی کے دوران یہ شفیع اور سینٹرسٹ گروپ کے زیر قیادت برطانوی گروپ کے مابین دھڑے دار تقسیم میں جذب ہوا تھا۔ جناح کی سربراہی میں وہ خلافت کی تحریک میں سرگرم رہے تھے اور وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانی باپوں میں شامل تھے، جو علی گڑھ میں قائم کیا گیا تھا۔ اکتوبر 1920 میں انہوں نے مہاتما گاندھی کے ذریعے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پہلے وائس چانسلر ہونے کی پیشکش بھی کی گئی۔ نومبر 1926 میں دوستوں اور حامیوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ اقبال نے لاہور کے مسلم ضلع سے پنجاب قانون ساز اسمبلی میں ایک نشست کے لیے انتخاب کا مقابلہ کیا اور اپنے مخالف کو 177 ووٹوں کے فرق سے شکست دی۔
انہوں نے کانگریس کے ساتھ اتحاد میں مسلم سیاسی حقوق اور اثر و رسوخ کی ضمانت کے لیے جناح کے ذریعے پیش کردہ آئینی تجاویز کی حمایت کی اور AGA خان اور دیگر مسلم رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کیا تاکہ تھڑے کی تقسیم کو بہتر بنایا جا سکے اور مسلم لیگ میں بھی مکمل اتحاد حاصل کیا جا سکے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اقبال اور جناح کا پاکستان کا کیا تصور تھا۔ نظریاتی طور پر کانگریس کے مسلم رہنماؤں سے الگ ہو گئے تھے۔ اقبال کو مسلم لیگ کے سیاستدانوں سے بھی مایوسی ہوئی تھی اور اس وجہ سے کہ 1920 کی دہائی میں لیگ کو دوچار کرنے والے دھڑے تنازع کی وجہ سے شفیع اور فضل الرحمان جیسے دھڑے دار رہنماؤں سے عدم اطمینان، اقبال کو یہ یقین ہوا کہ صرف جناح ہی ایک ایسے سیاسی رہنما تھے جو اتحاد کو محفوظ رکھنے اور مسلم سیاست کو بااختیار بنانے کے لیگ کے مقاصد کو پورا کرنے کے قابل تھے۔ جناح کے ساتھ ایک مضبوط ذاتی خط و کتابت کی تعمیر، اقبال جناح کو لندن میں اپنی خود ساختہ جلا وطنی ختم کرنے، ہندوستان واپس آنے اور لیگ کا چارج سنبھالنے کے لیے قائل کرنے میں با اثر تھے۔ اقبال کو پختہ یقین تھا کہ جناح واحد رہنما تھے جو ہندوستانی مسلمانوں کو ایک لیگ میں کھینچنے اور انگریزوں اور کانگریس کے سامنے پارٹی اتحاد کو برقرار رکھنے کے قابل تھے۔ اقبال کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ ایک مصروف آدمی ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو اکثر میری تحریر پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ آج آپ ہندوستان کے واحد مسلمان ہیں جن کے پاس برادری کا یہ حق ہے کہ وہ طوفان کے ذریعے محفوظ رہنمائی تلاش کرے اور شمال مغربی ہندوستان اور شاید پورے ہندوستان میں آ رہا ہے۔ جبکہ اقبال نے 1930 میں مسلم اکثریتی صوبوں کے خیال کی حمایت کی، جناح کانگریس کے ساتھ دہائی کے دوران بات چیت جاری رکھتے تھے اور 1940 میں صرف باضابطہ طور پر پاکستان کے ہدف کو قبول کر لیا اور کبھی بھی ہندوستان کی تقسیم کی پوری خواہش نہیں کرتے تھے۔ جناح کے ساتھ اقبال کو قریبی خط و کتابت کے بارے میں کچھ مورخین نے یہ قیاس کیا ہے کہ وہ جناح کے پاکستان کے خیال کو قبول کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اقبال نے 21 جون 1937 کو بھیجے گئے ایک خط میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کے اپنے ویژن کو جناح سے واضح کیا۔ مسلم صوبوں کی ایک علیحدہ فیڈریشن، جس میں نے اوپر یہ تجویز کیا ہے ان لائنوں پر اصلاحات کی کہ یہ وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم پرامن ہندوستان کو محفوظ بنا سکتے ہیں اور مسلمانوں کو غیر مسلموں کے تسلط سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ ہندوستان اور ہندوستان سے باہر کی دوسری قومیں ہیں۔ شمال مغربی ہندوستان اور بنگال کے مسلمانوں کو خود ارادیت کا حقدار کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ اقبال پنجاب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے جناح کی سیاسی اقدامات پر بھی تنقید کی، جس میں پنجابی رہنما سکندر حیات خان کے ساتھ ایک سیاسی معاہدہ بھی شامل ہے، جسے اقبال نے جاگیردارانہ طبقے کے نمائندے کے طور پر دیکھا اور اسلام کو بنیادی سیاسی فلسفے کے طور پر عزم نہیں کیا۔ اقبال نے مسلم رہنماؤں اور عوام کو جناح اور لیگ کی حمایت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے مستقل طور پر کام کیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے اقبال نے کہا کہ صرف ایک ہی راستہ ہے، مسلمانوں کو جناح کے ہاتھوں مضبوط بنانا چاہیے۔ جناح کے ہاتھوں کو مضبوط اس طرح بنایا جائے کہ ان کو مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہیے۔ ہندوستانی سوال جیسا کہ اب حل ہو رہا ہے، ہمارے متحدہ محاذ کے ذریعے ہندوؤں اور انگریزی دونوں کے خلاف مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر ہمارے مطالبات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فرقہ واریت کو ختم کرنے کا مطالبہ ہے، یہ سراسر پروپیگنڈا ہے۔ ان مطالبات کا تعلق ہمارے قومی وجود کے دفاع سے ہے۔ یونائٹڈ فرنٹ کو مسلم لیگ کی سربراہی میں تشکیل دیا جا سکتا ہے اور مسلم لیگ صرف جناح کی وجہ سے کامیاب ہو سکتی ہے۔ اب جناح کے علاوہ کوئی بھی مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ 1930 کی دہائی کے آخر میں قوم پرستی کے سوال پر اقبال اور حسین احمد مدنی کے مابین ایک مشہور بحث ہوئی۔ مدنی کا یہ مقام ثقافتی طور پر جمع، سیکولر اور جمہوریت کو قبول کرنے کے اسلامی قانونی حیثیت پر اصرار کرنا تھا، جو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہترین اور واحد حقیقت پسندانہ مستقبل ہے۔ جہاں اقبال نے مذہبی طور پر بیان کردہ یکساں مسلم معاشرے پر اصرار کیا تھا، مدنی اور اقبال دونوں نے اس نقطے کی تعریف کی اور انہوں نے کبھی مطلق اسلامی ریاست کے قیام کی حمایت نہیں کی۔ وہ صرف اپنے پہلے قدم میں مختلف تھے۔ مدنی کے مطابق پہلا قدم ہندوستان کی آزادی تھی، جس کے لیے جامع قوم پرستی ضروری تھی۔
اقبال کے مطابق پہلا قدم مسلم اکثریت اراضی میں مسلمانوں کی ایک جماعت کی تشکیل تھا، یعنی ہندوستان کے اندر ایک مسلم ہندوستان۔ اقبال نے 1930 میں اپنے الہ آباد کے اجلاس میں یہ بھی کہا کہ میں پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں جوڑتے ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، برطانوی سلطنت کے اندر خود حکومت یا برطانوی سلطنت کے بغیر۔ شمال مغربی مسلم ریاست کے ایک مستحکم تقدیر کم از کم شمال مغربی ہندوستان کی آخری منزل مقصود معلوم ہوتی ہے۔ اپنی تقریر میں اقبال نے اس بات پر زور دیا کہ عیسائیت کے برعکس اسلام قانونی تصورات کے ساتھ شہری اہمیت کے ساتھ آیا تھا، جس کے مذہبی نظریات کو معاشرتی نظم سے الگ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اس کا مطلب ہے کہ اسلامی اصول کی بے گھر ہونا، یکجہتی، قومی حدود پر پالیسی کی تعمیر محض ایک مسلمان کے لیے ناقابل تصور ہے۔ اقبال نے اس طرح نہ صرف مسلم برادریوں کے سیاسی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا، بلکہ مسلم آبادی کو ایک وسیع معاشرے میں ملاوٹ کرنے کی ناپسندیدگی کو بھی اسلامی اصولوں پر مبنی نہیں قرار دیا۔ بیان کرنے والے پہلے سیاستدان بن گئے جس کو یہ بیان کیا گیا کہ وہ دو ممالک کے نظریے کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور اس طرح ہندوستان کے دوسرے خطوں اور برادریوں سے سیاسی آزادی کے مستحق ہیں۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے سیکولرزم اور قوم پرستی کو مسترد کر دیا تو وہ اس کی واضح بات یا اس کی وضاحت نہیں کریں گے کہ آیا اس کی مثالی اسلامک ریاست ایک تھیوکریسی ہوگی، اور اسلامی اسکالرز کے فکری رویوں پر تنقید کی ہے کیونکہ اس نے اسلام کے قانون کی عملی طور پر عدم استحکام کی حالت میں کم کر دیا ہے۔ اقبال کی زندگی کا آخری حصہ بھی سیاسی سرگرمیوں پر مرکوز تھا۔ انہوں نے لیگ کے لیے سیاسی اور مالی مدد حاصل کرنے کے لیے پورے یورپ اور مغربی ایشیا کا سفر کیا۔ انہوں نے اپنے 1932 کے خطاب کی نظریات کا اعادہ کیا اور تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران انہوں نے کانگریس اور مسلم صوبوں کے لیے کافی خود مختاری یا آزادی کے بغیر اقتدار کی منتقلی کی تجاویز کو مخالفت کی۔ اقبال کو پاکستان میں بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے، جہاں سے ریاست کا نظریاتی بانی سمجھا جاتا ہے۔ اقبال بہت سارے سرکاری اداروں کا نام ہے، جن میں لاہور میں علامہ اقبال کیمپس پنجاب یونیورسٹی، لاہور میں علامہ اقبال میڈیکل کالج، فیصل آباد میں اقبال اسٹیڈیم، پاکستان میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، سری نگر میں اقبال میموریل انسٹیٹیوٹ، علامہ اقبال لائبریری شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف کشمیر، لاہور میں علامہ اقبال بین الاقوامی ہوائی اڈے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اقبال ہاسٹل لاہور اور علامہ اقبال ہال ہے، ملتان میں نشتر میڈیکل کالج بھی۔ ہندوستان میں ان کا گانا ترانہ ایند اکثر فرقہ ویرانی ہم آہنگی کی بات کرتے ہوئے محب وطن گانے کے طور پر کہلایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال ایک ہندوستانی دستاویزی فلم جو کہ عباس کی ہدایت کاری میں اور علی سردار جعفری نے لکھی تھی 1978 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اسے حکومت ہند کی فلموں ڈویژن نے تیار کیا تھا۔ ہندوستان میں مدھیہ پردیش کی حکومت اقبال سمن کو ایوارڈ دیتی ہے جس کا نام شاعر کے اعزاز میں ہوتا ہے۔ ہر سال بھارت بھون میں ہندوستانی مصنفین کو اردو ادب اور شاعری میں ان کی شراکت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جاوید منزل اقبال کی آخری رہائش گاہ تھی اور اقبال اکیڈمی لاہور نے اقبال پر فارسی، انگریزی اور اردو میں رسالے شائع کیے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی ساری زندگی کو قوم کی اصلاح میں وقف کر دیا۔ علامہ اقبال کا ویژن آج بھی ان کی تحریروں میں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ملی نہیں ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیے بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا ہے، اور اس عرض پاک کو ویسے ہی پروان چڑھانا چاہیے جیسے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو جاتی ہے۔ امید ہے ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔
اپنا فیڈ بیک ہمیں اپنے کامنٹس کے ذریعے بتانا بالکل مت بھولیے، اور نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے۔ بہت شکریہ۔